ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی تھی۔ ان کے شہر جیروسلم کو آگ لگا دی گئی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مکان گرے، مسجد الاقصی تباہ۔ پھر ایک نبی آیا اور 100 سال بعد زندہ ہو گیا۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ قرآن کریم کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔ سورہ البقرہ آیات 259 میں اللہ نے اسے پوری دنیا کے لیے نشان بنا دیا۔ اے میرے رب، یہ شہر جو مر چکا ہے تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے بانی اسرائیل کی تباہی سے۔ تاریخ الطبری کے حوالے سے ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بخت نصر نیبوچدنیزر کو مسلط کیا۔ یہ بیبلونیہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جیروسلم پر ٹوٹ پڑا۔ بانی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو نہ مانا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، تو اللہ نے انہیں سزا دی۔ بخت نصر نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ اے اللہ، ہماری نافرمانی کی سزا ہم نے دیکھ لی، اب رحم فرما۔ لیکن سزا کا وقت تھا۔ تاریخ الطبری فرماتا ہے کہ بخت نصر نے بیت المقدس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسجد گرائی گئی، شہر کھنڈر بن گیا۔ یہ تباہی بنی اسرائیل کے لیے عبرت تھی۔ یہ قوم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی، لیکن رب، تو اسے پھر سے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان کے زمانے میں شہر تباہ ہونے کے بعد بھی وہ ایمان کے ساتھ چلتے رہے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیات 259 کے مطابق ایک دن وہ اس تباہ شہر سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر مر چکا تھا، مکان اوپر سے گرے ہوئے تھے، لوگوں کے نشان تک نہیں بچے تھے۔ ان کے دل میں سوال اٹھا کہ اللہ اس تباہ شہر کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ سوال ایمان کی آزمائش تھا۔ اے میرے رب، یہ شہر جو مر چکا ہے تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے ان کا سوال سنا اور جواب دیا، ایک ایسا جواب جو قیامت تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک رکھا۔ 100 سال گزر گئے، دنیا بدل چکی تھی، شہر اور بھی کھنڈر بن چکا تھا، لیکن اسرائیل علیہ السلام کا کھانا اور پانی ویسے ہی فریش تھا جیسے چھوڑا تھا۔ ان کا گھوڑا، اس کی حدیں بکھر چکی تھی۔ میں کتنا وقت سوتا رہا؟ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ؟ ان کی آواز میں حیرانی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید صرف ایک دن گزرا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ واقعہ عزیر علیہ السلام ہی تھا۔ بلکہ تو 100 سال تک رہا ہے، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کھانا اور پانی بالکل نیا تھا، نہ بگڑا نہ خراب۔ پھر ان کے گھوڑے کی طرف نظر گئی، یہ اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت چاڑھا، پھر پورا گھوڑا زندہ ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام نے پوری قدرت دیکھ لی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح روایتوں کے مطابق یہ واقعہ بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے تھا کہ موت کے بعد بھی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ الطبری کے حوالے سے یہ تباہی کے بعد کا واقعہ تھا جب شہر خندھار تھا۔ اے میرے رب، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تو ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف عزیر علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، پوری قوم کے لیے سبق تھا۔ بنی اسرائیل جو مایوس تھے، انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت وقت سے اوپر ہے۔ آج ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری مایوسی کا کوئی حل نہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے مردہ شہروں کو زندہ کر سکتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے عزیر آئس کو 100 سال بعد زندہ کیا، میری مایوسی کو بھی زندہ کر دے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیات 259 ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تاریخ الطبری اور تفسیر ابن کثیر دونوں اس واقعہ کو اسرائیل علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔
जब इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम के पास गए तो उन्होंने बताया कि अल्लाह की कुदरत देख लो। लोग हैरान रह गए। ये निशान पूरी दुनिया के लिए था। लोगों, देख लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मौत के बाद भी जिंदगी है। ये था कुरान का सबसे हैरत अंगेज वाकया। 100 साल बाद जिंदा होना, खाना फ्रेश, घोड़ा जिंदा और ईमान मजबूत। उस लम्हे जब हड्डियां गोश्त से भर गईं और घोड़ा खड़ा हो गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूरी कुदरत देख ली। ये वो क्लाइमैक्स था जहां इंसानी सोच रुक जाती है और ईमान बोल उठता है। कुरान ने इसे इंसान के लिए निशान बना दिया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आज हम सबको ये वाकया याद दिलाता है कि दुनिया की तबाही हो या मायूसी, अल्लाह की कुदरत हमेशा जिंदा है। जैसे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम 100 साल बाद जिंदा हुए, वैसे ही हमारे दिल भी जिंदा हो सकते हैं अगर हम ईमान रखें। सूरा अल-बकरा आयत 259 हमें सिखाती है कि सब्र करो और यकीन रखो। आए अल्लाह, उज़ैर आयस के वाक़ये की तरह मेरी जिंदगी को भी नई रोशनी दे।